اچھا، جیسے آپ نے کہا کہ اب اسرائیل کا کوئی دوست وغیرہ اگر ہے کوئی، امریکہ کے علاوہ تو ہے کوئی نہیں ہے. البتہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ لوگ جو ایسی کوئی بات کر رہے ہیں جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ اسرائیل کے حامی ہیں، میں ایسا نہیں کہتا. البتہ ایسا طبقہ یہاں پر ہے. میں آپ سے ایک اصولی بات پوچھنا چاہوں گا. اب یہ جو سمود فلوٹیلا نکلا اس کو وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے، ایسے ریزسٹنس ٹھیک نہیں ہے، آپ کو تو صبر کرنا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام کی کچھ مثالیں بھی دیں، ادھر ادھر ہر چیز آپ نے بھی دیکھا ہے. وہ طبقہ اب بظاہر مسلمانوں کی اور یہاں تک کہ جو کفار ہیں وہ تک بھی اب تو اتنا وہ ہو گیا ان کو کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، اس کو بند کرو، اتنا جو ہے وہ جینوسائڈ لگا ہوا ہے. تو لیکن یہ جو طبقہ ہے، میں یہ پوچھنا چاہوں گا، ایک تو آپ اصولی بات کہ کیا یہ جو طریقہ اپنایا گیا اس میں کوئی شرعی قباحت تھی جس کی وجہ سے اس کی مخالفت ہو رہی ہے؟ کیا وجہ کیا ہے، کس وجہ سے اس کی مخالفت کرنے کی وہ کوشش کر رہے تھے؟ دیکھیں نا، ہمارے ہاں ویسٹ میں ایک تھیری سامنے آئی نالج اینڈ پاور کی، علم اور طاقت. بعض اوقات جو طاقت ہوتی ہے نا وہ ایک علم پیدا کرتی ہے. اچھا. وہ علم وہ پیدا کرتی ہے جو علم اس طاقت کو جواز بخشتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اقتدار کو. تو ہمارے یہاں بھی جو حکومتیں ہوتی ہیں جیسے منارکی، جی بادشاہتیں ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ایک علم پیدا کرتی ہیں، ایک علمی ڈسکورس پیدا کرتی ہیں. وہ علمی ڈسکورس بیسیکلی ان حکومتوں کی خدمت کرنا اس کا ایک فریضہ منصب بھی ہوتا ہے. ٹھیک. تو ہمارے ہاں بھی چونکہ مڈل ایسٹ میں خاص طور پہ بادشاہتیں عرب کنٹریز کے اندر، تو انہوں نے یہ گروپ سارے پیدا کیے. یعنی یہ جو علم کے ڈسکورس ہیں یہ کوئی سلف سے نہیں چلے آ رہے. طاقت کے جو منابع ہیں، جو سرچشمے ہیں طاقت کے، بیسیکلی حکومتوں نے، بادشاہتوں نے، انہوں نے یہ ایسے علمی ڈسکورس پیدا کیے تاکہ یہ ان کی حکومتوں کو جواز بخشیں، اور ان کی حکومتوں کے لیے جو چیز کوئی خطرہ بن رہی ہے، مثال کے طور پہ تحریک، ایجیٹیشن، کچھ بھی اس قسم کا نقطۂ نظر، نیریٹو، ٹھیک، تو یہ اپنی زندگی اس کے خلاف لگائیں اور کھپائیں. تو مدخلی گروپ کو تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، مطلب اس سے پہلے، مطلب یہ سوچ ہمارے ہاں اہل سنت میں نہیں تھی، نہ ہی سلف میں. آج کل ہم جو ہے نا اپنا تابعین کی زندگیوں کا مطالعہ کر رہے ہیں، سعید بن جبیر، سعید بن مسیب، حسن بصری، امام شعبی، قتادہ، یہ بڑے جلیل القدر تابعین میں سے ہیں. ساری حدیث انہی سے پہنچی ہے. ان میں سے ایک ایک کو آپ جیسے امام ذہبی کی ہے سیرہ اعلام النبلاء، وہ آپ کتاب اٹھا کے دیکھیں بایوگرافیز کی، آپ پڑھ لیں، یہ سارے ریزسٹنس والے تھے. سمود کا مطلب بھی کیا ہے؟ ریزسٹنس. عربی زبان کا لفظ ہے ریزسٹنس کے معنی میں. فلوٹیلا کا تو مطلب بحری بیڑا ہے. تو ریزسٹنس تو سارا تابعین نے ریزسٹنس ہی تو کی، اور کیا کی ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ جو ہے کہ جی درباریوں کی طرح جو ہے وہ ہر حکومتی موقف اس کی تائید کرنا شروع کر دینا اور ریزسٹنس کو ختم کر دینا. اور اب کسی نے فیس بک پہ لکھا اور بہت اچھا لکھا، اس نے کہا بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ سمود فلوٹیلا میں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی وہاں لوگ شرابیں پی رہے ہیں تو وہ کافر، جو شرابی پی رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اوپر آپ تنقید کر رہے ہو، لیکن وہ ایک مظلوم کی مدد کو جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ظاہر بات ہے وہ تہجد پڑھنے سے تو رہے. دوسری طرف ریاض میں یہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ سارے کرنے والے کون ہیں؟ مسلمان، اور کروانے والے بھی مسلمان ہیں. اس پہ تنقید کیوں نہیں ہو رہی؟ یعنی کافر کے شراب پینے پہ تنقید ہے، حالانکہ وہ اس کا مخاطب ہی نہیں ہے دین کا، اور جو وہاں بیٹھ کے جو ہے وہ پینے پلانے کی ساری وہ ہو رہا ہے، تو وہ اس کے اوپر کیوں نہیں تنقید؟ یعنی مقصد یہ کوئی حق کے پڑھنے میں اپنا وزن ڈالنے والے لوگ نہیں ہیں. اب مجھے بتائیں کہ وہ ابھی میں ایک وہ یہ جو خاص طور پہ انڈین فلم انڈسٹری ہے اس کا ایک وہ اداکار ہے جو اکثر ولن کا کردار ادا کرتا ہے، مجھے اس کا نام نہیں آتا. میں نے اس کی ویڈیو دیکھی ہے، ساؤتھ انڈین ہے جو، ہاں اس کی کافی زیادہ وہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ یار یہ جو ہے نا وہ فلموں میں تو ولن ہے لیکن حقیقی زندگی کا ہیرو ہے. کوئی شک نہیں اس میں، کوئی شک. اور اس نے مودی کے اوپر تنقید کی، فلسطینیوں کے حق میں اس نے جو ہے وہ بیانات دیے، میرا خیال اس کا نام پرکاش راج. ہاں، تو فلسطینیوں کے حق میں اس نے جو ہے وہ بیان دیا. پھر اس نے مسلمانوں کے حق میں بیان دیا، ٹھیک ہے، وہاں پہ جن کو انہوں نے جو ہے وہ پکڑ دکڑ کی. بالکل. تو جو ایک تحریک کے مسلمان تھے اور کہا کہ جی یہ مستقبل کے فیوچر کے لیڈر ہیں، ان سے مودی حکومت خوفزدہ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ خاص طور پہ ہمارا جو انڈین مسلم طبقہ ہے بہت ہی گیا گزرا ہے. وہاں سکھ ہماری حمایت میں بول جاتا ہے، ہندو ہماری حمایت میں بول جاتا ہے، یہ نہیں بول. چلو یار خاموش رہو. چلو وہ اویسی صاحب بھی ہیں، پاکستان کو رگڑا لگاتے رہتے ہیں، یہ تو کوئی ایک مجبوری آپ کی ہوگی کہ پاکستان کو آپ رگڑا لگاؤ.
لیکن یار فلسطین کو رگڑا لگانا آپ کی کون سی جو ہے وہ بالکل مجبوری ہے بالکل 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 جس کے تحت آپ یہ کام کر رہے ہو؟ یہ جو لوگ اچھا یہ تنقید یہ کر رہے تھے اب جو فلوٹیلاز کا معاملہ ہے، میری سمجھ میں ایک چیز نہیں آتی بھائی، ایک کوئی بندہ کچھ کر رہا ہے، کچھ تو وہ کر رہا ہے، کچھ تو ہلچل کر رہا ہے، آپ تو وہ بھی نہیں کر رہے. آپ کو کیا ضرورت ہے کہ ان کو یہ بات کہیں یہ ایسے کر رہے ہیں یا ویسے، یہ تو پر ٹرپ پہ جا رہی ہیں، بھائی ایسی ٹرپ پہ آپ بھی چلے جائیں، ہم نے آپ کو روکا ہے؟ آپ کو کسی نے منع؟ ایسی ٹرپ پہ آپ بھی چلے جائیں، ہم آپ کو بھی اپریشیٹ کر دیتے ہیں. بات یہ کہ سمجھ سے باہر ہے کہ مجھے تو یہ چیز، میں نے مزے کی بات ہے امام ابن تیمیہ کے بارے میں نا چیٹ جی پی ٹی سے میں نے پوچھا کہ اگر ابن تیمیہ آج ہوتے تو مدخلیوں کے بارے میں کیا کہتے، تو اس نے تنقیدی ایک پیراگراف مجھے لکھ کے دی، تو بڑے مزے کا ہے لیکن تھوڑا لمبا ہے، ابھی بتاتا نہیں، مختصر یہ اس نے کہا کہ وہ تو ان کو بڑی تنبیہ کرتے سخت قسم کی کہ آپ جو ہے وہ جو رستہ ہے میں نے جو دیکھیں میری زندگی سے سیکھے، میں نے کیا کیا کیا، اور آپ دیکھیں کہ آپ کس طرح سے نام لیتے ہیں سلف کا اور اپنا عمل دیکھیں آپ کیا ہے. تو بڑی عجیب سی بات ہے. یہ تو ان کا منافقانہ رویہ ہے، بالکل سراسر منافقوں والا رویہ.